وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الولاء وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی علیہ السلام کی ایک بڑی اہم حدیث، جس حدیث کو امام بخاری اور مسلم اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس آیت اور اس حدیث میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ مشہور صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے موقع پر ارشاد میں لوگوں انما حرم علیکم ثلاثا وکرہ لکم ثلاثا. 6 چیزیں اللہ رسول نے بیان کی. فرمائے لوگوں 3 چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. ان اللہ حرم علیکم ثلاثا. 3 بدترین چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کرو ہم سب کو محرمات ان حرام چیزوں سے بچائے. نبی علیہ السلام نے کہتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. روزے نماز سے بڑے عبادت گزار نہیں ہو جاؤ گے. عبادت ہے لیکن سب سے بڑے عبادت گزار کب بنو گے؟ جب روزے نماز کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو ہر قسم کے حرام چیزوں سے بچاؤ. آج مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانے کی فکر نہیں کرتا. نبی علیہ السلام فرماتے ان اللہ حرم علیکم ثلاثا. 3 چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا. نمبر 1 ان تینوں چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز حقوق الامہات. ماں کی نافرمانی کرنا، ماں کا دل دکھانا تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہے. میرے بھائیو، اگر قرآن حدیث کو دیکھا جائے تو سب سے بدترین گناہ کیا ہے؟ شرک. سب سے بدترین گناہ شرک. قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کے رسول نے والدین کی نافرمانی قرار دیا ہے. اور آج آپ حضرات نے خطبے میں حدیث سنی ہوگی، ہر ایک مسلمان نے آج سنا، UAE کے بسنے والے سارے مسلمانوں نے سنا کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا. ایک صحابی آتے ہیں کہتے یا رسول اللہ آپ بتائیے میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، رمضان کا روزہ رکھتا ہوں اور تراویح کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان کی راتوں میں عبادت کرتا ہوں، آخر بتائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ اگر یہ 5 اعمال تم کرتے رہے تو انشاءاللہ انہی پر تمہاری موت ہوئی تو تم قیامت کے دن جنت میں جاؤ گے، اکیلے نہیں، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہید اور صالحین کے ساتھ. بڑا خوش ہو گیا وہ شخص سے، بڑے خوش. لیکن تھوڑی ہی دور گئے تھے خوش ہوتے ہی، اب تو ہم جنت میں جائیں گے تو کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. کیوں؟ صدیقین کے ساتھ. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ اعمال کرتے ہی اگر تم دنیا سے گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ. بڑا خوش. ابھی کچھ ہی دور گئے تھے، اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا اس کو بلانا، واپس لے کر کے آیا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ 5 روزے، نماز، زکوٰۃ، ان تمام کی پابندی کرتے ہوئے تو زندگی گزارا تو واقعی قیامت کے دن جنت میں کس کے ساتھ رہے گا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ. اور آپ نے اس طرح سے اپنی دونوں انگلیاں ملائی. دیکھو جیسے یہ دونوں انگلیاں ہماری ملی ہیں، کوئی فاصلہ نہیں، بالکل جڑی ہوئی. ایسے ہی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ تجھے اللہ جنت میں ایسے ایک ساتھ رکھے گا جیسے میری دونوں انگلیاں ایک ساتھ ہیں. لیکن فرمایا کیا؟ لیکن یاد رکھنا ما لم تعق والدین، بشرطے کہ تم نے اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی نہ. اگر ماں باپ کی نافرمانی کیا تو یہ ساری عبادتیں تیری رائے گاہ جائیں گی. تو میرے بھائیوں
ان ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ بڑا جرم کیا ہے؟ ماں کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور جس کے ہے زندہ ان کی فرما برداری کا دل خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حق میں بڑا خوب رو رو کر کے دعائیں مغفرت اپنے لیے کرے اور اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو پہلی چیز جو اللہ نے حرام کرا دیا بھائیو کیا ہے؟ وہ حقوق الامہات۔ نمبر 2 ووعد البنات۔ اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے، اور ڈاکٹر نے بتا دیا میاں بیوی دونوں تیار ہیں بیٹا ملے گا، ہاسپٹل لے کے گئے، آج کل چیک اپ کراتے ہیں، کیا ہے ڈاکٹر؟ بیٹا ہے بیٹی؟ ڈاکٹر نے کہا بیٹی تو سوچتے 3 بیٹیاں تو پہلے سے کیا چوتھی، تو اب ہیلے بہانے کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش۔ یاد رکھو، یاد رکھو، ذرا ان لوگوں سے پوچھو جن کو اللہ نے اولاد سے محروم کیا ہے، ہاسپٹل سے خرید کر کے بچے لاتے ہیں اپنے کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ کو اللہ بیٹیاں دے رہا ہے، آپ ناراض، آپ سوچتے ہیں کہ بس ختم ہے۔ آج ووعد البنات، لڑکیوں کو قتل کرنا ماں باپ کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا حرام عمل جو اللہ نے تم پر حرام کرا دیا کیا ہے؟ ووعد البنات، بیٹیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے برخلاف نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹیوں کی پرورش کا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی، قاعدے سے تعلیم تربیت لکھانا پڑھانا، اور پھر شادی کر کے رخصت کر دیا، ایسے ہمارے امتی کو جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہے، قیامت کے دن اللہ جنت میں اس کو ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ کتنی بڑی نعمت۔ نمبر 3 جس چیز کو اللہ نے حرام، ومنع وحاد، آج ہر انسان کے اندر برائی، ومنع وحاد، 3 چیزیں جو حرام کی۔ نمبر 1 ماں باپ کی نافرمانی، نمبر 2 اور قتل اولاد، خاص طور سے بیٹیوں کو قتل کرنا، نمبر 3 اللہ اکبر منع وحاد۔ منع وحاد یہ کیا چیز ہے؟ منع اور حاد۔ منع کا مطلب یہ ہے اپنے اوپر جو حق بنتا ہے، بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، لیبر کا، مزدور کا، پڑوسی کا، ایک مسلمان بھائی کا، اس کو تو آدمی دینا نہیں چاہتا۔ پہلے اولاد کا حق نہیں ادا کرنا چاہتا، ماں باپ کا حق نہیں ادا کرنا چاہتا، پڑوسی کا حق نہیں ادا کرتا، لیبر کا حق نہیں ادا کرتا، مزدور کا حق نہیں ادا کرتا، اپنا تو حق ادا نہیں کرتا، وہاں اور اپنا حق گلا دبا کر کے سامنے والوں سے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ سب آج دیکھتے ہوں گے میرے بھائیوں، آج انسان سب سے بڑا حق اولاد کا کیا تھا کہ اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کرتے۔ جس رب نے اولاد دیا وہ سب سے بڑا حق کیا تھا؟ اپنی اولاد کو اس رب کا فرمان بردار بناتے، اس کا وفادار بناتے، اولاد کی تربیت نہ کی، اللہ کا فرما بردار نہ بنایا، کوئی ایسی تعلیم ہی نہیں دی، تربیت نہیں دی، نماز پڑھ سکا، بے دینی کی راہ۔ اب بڑا ہو جانے کے بعد ماں باپ کو آنکھ دکھاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں یہ میرا نافرمان لڑکا ہو گیا، اور موڑا کے پاس آئے ذرا تعویذ بھی دے، سوکھ مارے جو بیٹا بڑا باغی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما، عمر فاروق کے بعد ایک صاحب آئے شکایت لے کر کے، میرا بیٹا ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ لایا، پکڑ کے بیٹا لایا، بوڑھے باپ کو بیٹھایا۔ عمر فاروق نے کہا بیٹے باپ ہے تیرا؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا کیوں اس کو مارتے ہو؟ کہا اس نے کبھی ہمیں سکھایا ہی نہیں کہ باپ کو مارنا غلط ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ہمیں کبھی اس نے سکھایا ہی نہیں۔ عمر فاروق نے کتنے بے شرم لوگ ہو، پہلے اللہ نے اولاد کا حق کس کے فرض کیا ہے؟ ماں باپ۔ ماں باپ پر اولاد کا حق پہلے ہے، اور پھر والدین کا حق اولاد پر بعد میں۔ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے آج آپ کو بیٹا دے دیا، آج ہی سے آپ کا حق اس پر ہو گیا؟ نہیں، اس کا حق ہے، جب تک بلوغت کو نہ پہنچ جائے تب تک آپ کا کوئی حق اس پر نہیں بن۔ انسان یہی مثال میں لے لی، آج انسان اپنی بیوی سے اپنا حق تو تباہ کر کے مار پیٹ کر کے لینا چاہتا ہے،
اور خود رات بھر اس کا حق چھوڑتا ہے اور دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے. آج میں تیسری چیز جو اللہ نے حرام قرار دیا وہ یہ ہے منع وحاد. اپنا حق تو ادا نہ کرے اور دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا اور اپنا حق گردن دبا کر کے مار پیٹ کر کے پولیس کیس کر کے اپنا حق لینا چاہتا ہے. پہلے دوسروں کا حق ادا کرو پھر اپنے حق کی توقع رکھو. یہ بھی حرام ہے. 3 چیزیں ہو گئی, حقوق الامہات ووعد البنات ومنع وحاد. پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا, اللہ نے 3 باتوں کو بہت ناپسند کیا ہے تمہارے لیے. قطعاً نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی انسان وہ 3 گناہ کرے. وہ 3 گناہ کیا ہے؟ نمبر وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ. اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل ناپسند کرتے ہیں. قیل اور قال. قیل اور قال کیا ہے؟ نماز پڑھے, مسجد میں گئے, باہر گئے, روڈ پر بیٹھ گئے اپنے خیمے میں, فلاں نے یہ کہا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے کیا کہہ رہے ہیں, ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ایک آیت تلاوت کرنے کا ٹائم انسان کے پاس نہیں ہے. ایک آیت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں, کسی دینی کتاب کے پڑھنے کا ٹائم نہیں. لیکن فلاں نے یہ کہا, لوگ ایسے کہتے ہیں, وہ ایسا کہہ رہا ہے. سارا ٹائم کس کے پاس ہوا؟ لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اس کی پرواہ انسان کو نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کسی حکومت پر تبصرہ, کسی بادشاہ پر تبصرہ, کسی ملک کی سیاست پر تبصرہ. اللہ اکبر, جو کچھ آپ نے پیپر میں پڑھا, اسکرین پر دیکھ لیا, ٹی وی میں آ گیا اور آج آپ کے سوشل میڈیا پر جو آ گیا, بس اسی میں انسان گھنٹوں اپنا ٹائم پاس کر دیتا ہے. اگر ان اوقات میں کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا ہوتا تو اپنے رب کو راضی. یہ زبان, یہ آنکھ, یہ کان, ان فضول چیزوں کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کانوں سے کیا سنتے ہو, آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو, دل و دماغ سے کیا سوچتے ہو, اللہ نے فضول کام کے لیے نہیں دیا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا, ان آنکھوں سے 12-1 بجے رات تک تم نے فلاں چیز کیوں دیکھی؟ قرآن کھولنے کی نوبت تو نہیں, قرآن کی ایک آیت آنکھوں سے دیکھنے کی نوبت تو نہ آئی, اور گھنٹوں ہم نے کیا دیکھا؟ فضول چیزیں. میرے بھائیوں, اللہ اس کو پسند ہے. کیڑا مکان. نمبر 2 وَكَثْرَةَ السَّوَالِ, فضول سوالات, بے تکے سوالات, بحث کرنا. اللہ تعالیٰ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے, یہ بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ انسان جتنا فضول سوال کرتا ہے, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جو جتنا زیادہ فضول باتیں کرے گا, فضول گفتگو کرے گا, اتنا ہی زیادہ وہ گناہ اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے. سزا ہے. اور پیارے نبی کے کیا فتویٰ سن, لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. لوگوں اس زبان سے ذکر الہی کثرت سے کرنا, ذکر الہی کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں نہیں کرنا. کیوں؟ فإن کثرت الکلام, رب کی دی ہوئی زبان نعمت کو بلا وجہ استعمال کرو گے تو رب ناراض ہو کر کے تمہارے دل کو سخت کر دے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وقلوبہم قاسیہ, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ انسان سزا پاتا ہے. نمبر 3 وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, اللہ ناپسند کرتے ہیں انسان مال کو ضائع کرے. تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو, رب نے دیا ہے اور رب کی نعمت ہے. ان غریبوں سے پوچھو جن کے بچے گھر میں بیٹھے پڑھائی کی فیس نہیں. ان گھر والوں سے پوچھو جن کے گھر میں بچے کھانے کے لیے ترستے ہیں. اللہ نے آپ کو دیا تو ایک پیسہ بھی فضول ضائع نہیں. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, آج ماشاء اللہ ہمارے ہاں مال کا ضائع کرنا سب سے زیادہ. ابھی میں نے کہا اللہ اکبر کہ ماشاء اللہ اللہ نے نعمت دی, بچوں سے بات کرنا, دوست سے بات, کیا خیال ہے. ہم جب امارات میں آئے, انڈیا ٹیلی فون کرنا رہتا تھا, 2.5 گھنٹے کے بعد لائن ملتی تھی. کتنا اتصالات میں جاتے آفس میں,
وہاں سے پہلے نام لکھاتے بک کتنے منٹ 3 منٹ، اچھا نمبر لکھ دو، نمبر مشین والا نہیں پیسے رہو۔ اب بھائی انتظار کریں، 2-2.5 گھنٹے کے بعد نمبر آیا۔ ٹیلی فون اس گھر میں ہے، ہمارا یہ اہل ویال بھائی رہتے ہیں آدھے کلومیٹر دور پر، تو لکھانا پڑتا تھا کہ ہاں ویٹ کریں، وہ وہاں سے اللہ اکبر، اور اس میں کہیں لائن کٹ گئی تو 2.5 گھنٹے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ پر ملی ہے، لمحے بھر میں جہاں چاہیں۔ لیکن آج پتا چل گیا کوئی نیا ماڈل آیا ہوا ہے، اس میں فلاں پروگرام اور ہیں، تو اس ضرورت کی چیز کو پھینکا اور جا کر کے فوراً اس کو، کیوں بھائی اس میں اصل میں کچھ مزیدار چیزیں کہ اس میں کچھ نئی مزیدار چیزیں، اس میں تو یہ ہے کہ اس کو ڈائن کر دیں تو بیوی وہاں ہے، جب سب کچھ دونوں کا کنیکشن جڑا ہوا موبائل، لا حول ولا۔ دیکھا انسان کو چاہیے کہ اضاعت مال، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کی حفاظت کرو، فضول خرچی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو خود زینت اختیار کر کے آؤ، وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اچھا سے اچھا کھاؤ، اچھا سے اچھا پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن فضول نہیں کرو، کیوں؟ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ کی دی ہوئی نعمت مال کو جو فضول میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، یہ 3 باتیں ہمارے لیے بڑے اچھے باتیں ہیں، 3 حرام ہیں اور 3 اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان تمام ساتوں کو 6 باتوں سے محفوظ رکھے، حقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ ان تمام 6 چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔